ترقیاتی جو بجٹ رکھا گیا ہے اس سے پہلے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. منسٹر لوکل گورنمنٹ صاحب یہاں پہ بیٹھے ہیں. جو 2016-17 میں جناب اسپیکر صاحب ایویلیا میں ایک پارک کی منظوری ہوئی تھی, سیکشن 4 لگا, پیسے ٹرانسفر ہو گئے ڈی سی صاحب کے پاس اور سیکشن 11 تک ایوارڈ ہو گیا, ابھی تک اس کا انتقال نہیں ہوا. ابھی ہم یہ سن رہے ہیں کہ سیکرٹری لوکل گورنمنٹ کے دفتر میں میٹنگ ہوئی ہے اور اس نے ٹی ایم او ایویلیا کو لکھا ہے کہ فوری طور پر اس کو ڈی نوٹیفائی کریں پارک کو, اور یہ کسی اور ضلع میں لے جانا چاہتے ہیں. میں منسٹر صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ آگے جو کٹ موشن آئے گا میں اس کے اوپر کٹ موشن بھی پیش کروں گا اور یہ فوری طور پر اس کی تحقیقات کریں. اگر ہمیں کچھ بھی اور نہیں دیتے تو کم از کم 2016-17 میں جو پارک کے لیے 4 کروڑ روپیہ منظور ہوا تھا وہ جناب منسٹر صاحب ایویلیا کے لوگوں کے ساتھ میں کھڑا ہوں, کسی صورت میں ہم کسی اور ضلع میں ٹرانسفر نہیں ہونے دیں گے, کیونکہ ایویلیا کے عوام بجلی کے بل دیتے ہیں, گیس کے بل دیتے ہیں, ہر قسم کے ٹیکسز دیتے ہیں. یہ سیاحتی کسی صورت میں ہم قبول نہیں کریں گے. دوسری جناب اسپیکر صاحب میں نے اس دن بھی بات کی تھی, ایک سابقہ حکومت میں جو فارسٹ کے حوالے سے ایک پالیسی بنی تھی کہ جو راستے ہیں ان کے اوپر بھی وہ پی سی سی نہیں کرنے دیتے ہیں. نئی سڑک بنانا تو دور کی بات ہے, چند ایسے میرے حلقے میں بھی ایسے گاؤں ہیں, پورے صوبے میں ایسے علاقے گاؤں ہوں گے جہاں پہ روڈ نہیں ہے, جیپ روڈ نہیں ہے اور کوئی گاڑی وہاں پہ نہیں جا سکتی ہے. مہربانی کر کے اس شرط کو ختم کیا جائے, این او سی جاری کی جائے جہاں پہ ضروری ہے اور جہاں پہ مطلب ہے درخت بھی ضائع نہیں ہوتے ہیں, اور اگر درخت ضائع بھی ہوں تو درخت انسانوں سے قیمتی نہیں ہے. دوسرا میرا مطالبہ یہ ہے کہ فوری طور پر اس پالیسی کو ختم کر کے جن علاقوں میں روڈوں کی ضرورت ہے وہاں پہ این او سی روڈ کے لیے جاری کی جائے. اور جناب اسپیکر صاحب میں نے اس لیے یہ بات کی ہے کہ پتہ نہیں ہم سے پچھلے پیسے بھی ٹرانسفر ہو رہے ہیں. میں 3 سالوں سے ایک اسپتال کا مطالبہ کر رہا ہوں. اسپتال آر ایچ سی سے ڈی کیٹیگری کا اسپتال ہے جو نتھیا گلی موچی ڈارا میں ہے. ہر سال میرے سال وعدہ ہوتا ہے کہ اس سال اے ڈی پی میں آپ کی یہ اسپتال ڈالی جائے گی. آج تک اسپیکر صاحب اس اسپتال کے اوپر اس بجٹ میں بھی میں نے دیکھا ہے اس کا نام و نشان نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے ساتھ اگر زیادتی کی جائے تو کوئی بات نہیں ہے. میں نے 40,000 ووٹ لیے ہے مسلم لیگ کے ٹکٹ پر, 30,000 ووٹ پی ٹی آئی کے ٹکٹ اور لور نے بھی لی ہے, دوسری جماعتوں کے لوگوں نے بھی ووٹ لیے ہیں, لیکن ان لوگوں کے ساتھ زیادتی نہ کی جائے. میں نے یہ تجویز دی تھی, ابھی ایجوکیشن منسٹر صاحب بھی چلے گئے ہیں, کہ جو نان سٹیجٹی میں جو پرائمری سکول بنے ہیں وہ 6 کمروں کے سکول ہیں, وہاں پہ آسانی کے ساتھ مڈل کی کلاسیں لوور مڈل کی کلاسیں چلائی جا سکتی ہیں. نان اے ڈی پی میں وہاں پہ سٹاف منظور کیا جائے اور ان سکولوں کو آٹومیٹیکلی اپ گریڈ کیا جائے. جو سکول اسپیکر صاحب ابھی اس سے پہلے سردار یوسف صاحب نے بات کی ہے, زلزلہ زدگان ایریے میں 500 سے زائد سکول, ابھی منسٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم فرنیچر ہر سکول میں فرنیچر دیں گے. میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ ہمارے علاقے میں ہر سکول کے اوپر چھت آپ ڈال کر دیں, چھت ہوگی تو بچے فرنیچر کے اوپر بیٹھیں گے. اور وہ 500 سکول جو ہے وہ ابھی کوئی شاید اے ڈی پی میں اس کے لیے پیسے حکومت نے مختص کیے ہیں. میں یہ مطالبہ کرتا ہوں حکومت سے کہ فوری طور پر متعلقہ اضلاع کے ڈی سی صاحبان کو یا متعلقہ جو سٹاف ہے سی این ڈبلیو کا ان کو ہدایت کی جائے کہ جو سکول نامکمل ہے ان کو فوری طور پر ان کے اوپر کام شروع کروایا جائے تاکہ بچے کو سر چھپانے کی جگہ ملے. دھوپ میں وہ بیٹھ کر بارش میں بیٹھ کر پڑھتے ہیں. اس کے علاوہ جناب اسپیکر صاحب میں یہ درخواست کروں گا حکومت سے, اگر حکومت مناسب سمجھے تو جو ٹورزم کے حوالے سے ابھی شوکت یوسف سعید صاحب بات کر رہے تھے کہ ہم نے ہزارہ ڈویژن کے لیے ٹورزم کے لیے خاطر خواہ فنڈ رکھا ہے. میرا حلقہ چونکہ گلیات ہے, نتھیا گلی کا ایریا اس میں آتا ہے, ایک ایسا روڈ جو اسلام آباد سے آ رہا ہے ایرلاں تک, جناب اسپیکر صاحب وہ پختہ روڈ ہے, ایرا والوں نے پختہ کیا تھا. ایرلاں سے تاجوال تک 5 کلومیٹر روڈ نیا بنے گا اور پھر تاجوال سے باغم تک 2 کلومیٹر 7 کلومیٹر روڈ اگر آپ بنا لیں ٹورزم سے تو میں دعوے سے یہ کہتا ہوں کہ اگر
छांगला गली और डूंगा गली के ऊपर 10-10 फुट बर्फ पड़ी हुई हो, और इस रोड पर अगर कोई इस्लामाबाद से आए तो 2 इंच भी बर्फ इस रोड के ऊपर नहीं होगी। हर सयाह आसानी के साथ इस्लामाबाद से नथे गली तक पहुंच सकता है। एक रोड हवेलियां से अगर कालाबाग तक बनाया जाए, बना हुआ रोड है, इसको टूरिज्म वाले अगर इसको खुला करें, चूंकि आगे 2 आबशारें हैं, एक सजीकोट आबशार है, एक अम्ब्रेला आबशार है, उसके ऊपर अभी मैं अकबर अयूब खान साहब का शुक्रिया अदा करता हूं, इन्होंने फंड भी दिया है। तो अगर वो रोड बन जाए तो टूरिज्म के लिए एक बेहतरीन रास्ता उसके ऊपर बनेगा। और नरोटा साहब वाइंड अप करें जी, आपका टाइम पूरा होने वाला है। मैं बिल्कुल वाइंड अप करता हूँ। मैं लंबी बात स्पीकर साहब नहीं करूंगा, मैंने पहले कह दिया है कि हमने तकरीरें करनी है, तजवीज़ देनी है, हमें तवक्को नहीं है कि हमारी तो किसी तजवीज़ को शामिल किया जाएगा। हेल्थ के हवाले से जनाब स्पीकर साहब जिस तरह अभी बता रहे थे शौकत यूसुफजई साहब कि हमने BHUs को अपग्रेड करने के लिए पैसे रखे हैं RHC में। जनाब स्पीकर साहब मेरे हल्के में लोअर गलियात में बिरुन गली, फलकोट, दमतोड़, सरबाना और बाग और बगनोतर, इसी तरीके से रजोइया, बंडी, ताई खान और अहरला महरला, ये जो BHUs हैं सजल गली में है और ताजवाल में है, अगर इनको RHC का दर्जा दिया जाए तो ये अगर कोई आदमी कोई मरीज बीमार हो जाता है तो यकीन करें उसको एबटाबाद लाने के लिए कम अज़ कम 10-15 हज़ार रुपया उस शख्स को गाड़ी का किराया देना पड़ता है। तो उन्हें मुकामी सतह पे सहूलत मिल सकती है आसानी के साथ। अगर आप मेहरबानी करें तो इन BHUs को भी उसमें शामिल कर लें। थैंक यू जी। ये जो रेस्क्यू 1122 के दफ्तर कायम किए जा रहे हैं, मेरे हल्के में भी एक स्पीकर साहब दफ्तर कायम हुआ है नथे गली में, और उस दिन स्पीकर साहब कह रहे थे कि हम अरनो में भी कायम करेंगे। बेशक बहुत अच्छी बात है, लेकिन स्पीकर साहब उनमें जो स्टाफ है, जो अमला है, वो मुकामी होना चाहिए। पिछले साल जब कुंडला के मकाम पर बर्फानी तोदा आया, उससे 2 गाड़ियां नीचे गिर गई और लाशों को जो है वो मकामी लोगों ने निकाला, और जो रेस्क्यू के मुलाजमीन थे उनको भी वो पकड़ कर बर्फ से ऊपर ला रहे थे। अगर मकामी लोगों की उनमें तैनाती हो जाए तो कम अज कम जो है ना वो सही मायनों में अपना फर्ज अदा करेंगे। इसके अलावा जो सोशल वेलफेयर की अभी इनायतुल्लाह खान साहब वाइंड अप करिए, आपका टाइम पूरा हो गया ऑलमोस्ट। मैं एक बात करूंगा जी, एक बात। सोशल वेलफेयर के मुलाजमीन जो 30 जून को उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है, तो ये 350 आदमी गालबन इस पूरे सूबे का है। मेहरबानी करके अगर हुकूमत इनको परमानेंट कर दे, चूंकि वो बेचारे वो रेज हो गए हैं, अभी किसी और जगह पे वो काम नहीं कर सकते हैं। हेल्थ के महकमे में कोई सिर्फ एबटाबाद की 350 LHVs जो हैं उनकी पोस्टें खाली हैं, और उनको तैनात किया जाए ताकि वो लोगों को सहूलत मिल सके। तो मैं इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ जी। बड़ी थैंक यू जी जनाब।